کہ آج ہمارے جو وکیل تھے انہوں نے اپنے دلائل دیے جو مکمل نہیں ہوئے، اور ہمارے وکیل انہوں نے درخواست کی تھی جج صاحب سے کہ آپ یہ پیر کے لیے تاریخ دے دیں، کیونکہ کل خاص طور پہ کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں القادر جو کیس ہے اس کی بیل ہیئرنگ لگی ہوئی ہے، بڑے عرصے کے بعد 10 مہینے کے بعد وہاں پہ بیل ہیئرنگ لگ رہی ہے. تو اس لیے ہمارے وکیل نے ریکویسٹ کی تھی سلمان صفدر صاحب نے کہ آپ اس کو پیر کے لیے لے جائیں، لیکن جج صاحب نے کہا کہ نہیں، اس کو میں آگے نہیں لے کر جاؤں گا، آپ ہائی کورٹ چلے جائیں 12 بجے، کیونکہ 12 بجے ڈویژنل بینچ بیٹھتا ہے. آپ اس کے سیدھا بعد 2 بجے سے 4 بجے تک آپ اپنے دلائل مکمل کریں. تو ہمیں اسے یہی سمجھ آ رہی ہے کہ شاید کل آخری دن ہوگا، اور اس کے بعد جج صاحب، آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو کیس ہے، میں یہ پہلے کہہ دوں کہ یہ جو کیس ہے عمران خان کا، اس میں وہ بے گناہ ثابت، بشرا بی بی اور عمران خان بے گناہ ثابت ہو چکے ہیں. اب جج صاحب کے پاس جو بھی وہ جو سزا لکھی گئی ہے انہوں نے صرف پڑھ کے سنانی ہے، اس کے وہ کیس کے مطابق نہیں، کیونکہ کیس میں تو بے گناہ ہے. جج صاحب کو تو کئی ہفتے پہلے ان کو کیس کو ختم کر دینا چاہیے تھا، اور جو پروسیکیوشن ہے کسی اور ملک میں ہوتے تو پروسیکیوشن کو الٹی سزا ملنی چاہیے تھی کہ غلط کیس لے کر آئے ہو. لیکن اب میرے خیال میں، ہمارا خیال ہے کہ جج صاحب اب اس کے اندر سزا سنا دیں گے. دوسرا میں اپنا بتا دیتی ہوں کہ میرے کل اریسٹ وارنٹ تھے پنڈی صادقآباد کیس میں، اور وہ جو کیس ہے وہ یہ ہے کہ میں عمران خان کا میسج ہم نے 22 نومبر کو، 26 نومبر کی احتجاج سے پہلے 22 نومبر کو عمران خان کا میسج باہر آپ تک پہنچایا تھا، جیسے آج ہم کھڑے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے اوپر جج صاحب نے میرے اوپر فرد جرم لگانا چاہتے، اریسٹ وارنٹ اس کے لیے نکلے تھے کہ میں نے آپ لوگوں تک پیغام پہنچایا تھا. تو ہاں، ہم نے جج صاحب سے، ہمارے وکیل نے پچھلی دفعہ یہ پوچھا تھا کہ میں نے تو صرف پیغام آپ میڈیا تک پہنچایا تھا، لیکن آپ کو اس میں شامل نہیں کیا گیا، اور اکیلا آپ لوگوں نے جو میڈیا نے جو عوام تک میسج پہنچایا ہے، آپ کے اوپر کوئی سزا نہیں ہو رہی. لیکن مجھے کنفرمڈ ہے کہ صبح کو جب جج صاحب کو کہا کہ آپ کی جوڈسڈکشن چیلنج کی، ہم آپ کی اپلیکیشن انہوں نے دی کورٹ میں کہ ہم آپ ATC اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کی جوڈسڈکشن چیلنج کرنا چاہتے ہیں، تو جج صاحب نے پیر کی تاریخ دے دی. لیکن جب ہم یہاں جیل پہنچے ہیں تو جج صاحب نے پیچھے فرد جرم لگا دیا، حالانکہ فرد جرم نہ میرا سگنیچر ہے اس پہ، نہ میرا انگوٹھا لگا ہے، لیکن میرے اوپر فرد جرم، اس کا مطلب کیس میرے اوپر یہ چلے گا کہ آپ تک یہ میسج پہنچایا تھا. لیکن میں نے یہ اپیل بالکل کروں گی کہ آپ سب کو ہمارے ساتھ شامل کریں، کیونکہ عوام تک آپ لوگوں نے پیغام پہنچایا تھا، اور آپ کو میرے ساتھ شامل ہونا چاہیے. اور کیونکہ جو ہمیں وہاں سے انفارمیشن ملی ہے، اور ہم نے تو سنا تھا، وہ جو ایک اینکر ہے، کسی نے مجھے یہ بھی بتایا کہ کیا نام ہے اس کا، حسن ایوب، وہ یہ کہہ چکا ہے، پہلے وہ پریڈکشن کرتا ہے، اس کے پاس پہلے انفارمیشن ہوتی ہے کہ علیمہ خان کو بھی کتنے مہینے کے لیے، 5-6 مہینے کے لیے یا سال کے لیے آپ کو میسج دینے کی قید ہونے لگی ہے. تو اس لیے جو یہ والا میسج ہے، یہ میری بہن نورین نیازی، جو آج کا میسج ہے، نورین نیازی آپ کو دیں گی. ہم بھی آپ کے ساتھ فرد جرم ہے تو اکیلے نہیں جائیں گے، یہ بات کر ہم اکیلے نہیں جائیں گے. پہلے بات کرنے دینا. جی، آج کا جو پیغام ہے عمران خان کا، تو آج ہی کے حالات کی وجہ سے ہوئے کہ انہوں نے جو لاہور میں بہت بڑا قتل عام ہوا، جو ان کو خبر ملی، انہوں نے کہا کہ جب ایک ڈکٹیٹر کے طور پہ آئے تھے، تو جب سے وہ آئے ہیں 4 بڑے حادثات ہو چکے ہیں قتل کے. ایک جو 9 مئی کو ہوا، دوسرا 26 نومبر ہوا، تیسرا کشمیر کا ہوا، اور چوتھا جو یہ مرید کے میں ہوا. انہوں نے کہا یہ
उनको इस चीज़ की बड़ी तकलीफ़ और अफसोस है कि पहले भी जो हुए थे ना उन पर कोई जुडिशल कमीशन बना, ना उस पर कोई तहकीक हुई, ना किसी को सज़ा मिली। तो उन्होंने कहा कि वो अपील कर रहे हैं अपने अदारों से और उनसे कि आप एक बड़ा जुडिशल कमीशन बनाएं और ये जो चारों ये हादसा कत्लेआम हुआ है इसकी तहकीक और पता चले कि कितने लोग कहाँ पे किस वजह से मारे गए हैं, क्योंकि हर एक जगह गलत फिगर दिया जा रहा है। लाहौर में भी जैसे मुरीद के में भी जैसे उन्होंने कोई कह रहे थे 4 और कहीं कह रहे हैं कि 400 या 600 लोग। तो इसकी तहकीक होनी चाहिए। पाकिस्तान है, हमारा अपना मुल्क है, कोई और मुल्क करता है तो या कोई और लोग करें तो हमें तकलीफ़ होए। हमारे अपने ही लोग, हमारी अपनी पुलिस रेंजर्स हमारे ही लोगों को इस बेदर्दी से मारा गया है जिसकी वीडियो सब आप लोग देख चुके होंगे। तो इमरान खान को इसकी बहुत तकलीफ़। और जो आईजी हैं उन्होंने कहा, एक आईजी डॉक्टर उस्मान थे लाहौर में जिन्होंने ज़िले शाह का भी कत्ल किया था, और एक पिंडी के आईजी इस्लामाबाद के आईजी हैं रिजवी साहब, उनको नासिर रिजवी। अब इनके ऊपर भी तहकीक होनी चाहिए कि जो इनका इसमें हिस्सा रहा है, इस सारे कत्लेआम में इनका भी हिस्सा है। और उन्होंने अपने केपी में उनको कहा है, केपी गवर्नमेंट को वहाँ पे केपी में, कि पूरे केपी में जुमे की नमाज के बाद एक एहतजाज होए कि इतना जुल्म जो हुआ है। और उन्होंने डिमांड किया कि सब लोग वहाँ निकलें जुमे के बाद और इस चीज़ के लिए जुडिशल कमीशन के लिए उसकी वो करें, बनाए नया जुडिशल कमीशन जो इसकी तहकीक करे और सब लोग को उसमें शामिल होना चाहिए। हम सब, क्योंकि हमें नहीं कि ये कोई पार्टी नहीं है, ये पाकिस्तान के लोग हैं, पाकिस्तानी हैं। और कभी अपने ही मुल्क के लोगों पे इतना जुल्म किसी मुल्क में नहीं होता। और ये डिक्टेटर्स के वक्त में हुआ है पहले भी कि हम अपने मुल्क में रहते हुए हम महसूस करते हैं कि हमें ये नहीं पता कि हम सड़क से उठाए जाएंगे, हम सड़क में मारे जाएंगे, हमारे साथ क्या होना किसी को भी नहीं पता। आप सबको भी नहीं पता कि आपने ये कैमरा की वजह से जेल में जाना है या मैंने बोलने की वजह से जाना है, या जैसे अलीमा खान के ऊपर उन्होंने केस बना दिया, ये कुछ भी कर सकते हैं। और हम सब इसके लिए तैयार हैं क्योंकि हमें पता है कि हमारे अपने ही मुल्क में जो हमारे साथ हो रहा है, हम सब उसकी ज़िद में आएंगे बारी बारी। जो नहीं बोल रहा वो भी आएगा और इसके ख़िलाफ़ सबको अपना हिस्सा डालना चाहिए, खड़े होएं। और इसके लिए इमरान खान तो कह रहे हैं कि अपने मुल्क में अपने लोगों के लिए सबको बोलना चाहिए जो ये हुआ। और दूसरी चीज़, हाँ, अफ़गानिस्तान का उन्होंने कहा, अफ़गानिस्तान हमारा हमसाया मुल्क है जहाँ पे 45 साल से उनके मुल्क में फ़र्क वजह से जंग चली हुई है, सबको पता है। और अब हमारे साथ जो उनके मामलात हो रहे हैं और जो हमारे मुल्क से जो वहाँ लोग वापस गए हैं, वो भी एक बहुत बड़ा, इमरान खान को उसकी तकलीफ़ है कि वो 3 नस्लों से यहाँ थे, उनको बड़ी जल्दी में ज़बरदस्ती और निकाला गया, जिससे उनके लिए मतलब उनके दिलों में हमारे ख़िलाफ़ तकलीफ़ ही होगी, हमारी हमदर्दी तो नहीं होगी। और उन्होंने कहा कि जो भी हो रहा है अफ़गानिस्तान में, पाकिस्तान से जो हमारी तरफ से हुआ या जो भी वहाँ दहशत गर्दी हो रही है, तो वो कहते हैं कि अगर ज़ाहिर डिक्टेटर्स कभी अमन नहीं ला सकते। और आसिम अली, तो ये पॉलिटिशियंस का काम है, इसमें पढ़ें। अगर मुझे वो कहते हैं पैरोल पे निकालें, मैं आपके लिए इस चीज़ को सेटल करता हूँ अफ़गानिस्तान के साथ कि मैं अफ़गानिस्तान का ये मामला सेटल करूँगा अमन के लिए। और उन्होंने कहा ये उन्होंने अपने लिए कहा कि मुझे पैरोल पे उन्होंने एक ऑफ़र दिया है। और मेरा ख्याल है कि इनको सोचना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान में के हालात ऐसे हो गए हैं कि 30 लाख लोग पाकिस्तान छोड़ के जा चुके हैं और पाकिस्तान से मल्टीनेशनल कंपनीज छोड़ के जा चुकी हैं। पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही, बल्कि जो सरमाया वो पाकिस्तान से बाहर जा रहा है। तो वो कहते हैं कि इसके लिए अमन की ज़रूरत है और अमन सिर्फ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से आता है और पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बिल्कुल नहीं है और डिक्टेटर्स के साथ तो कभी भी नहीं हो सकती। तो ये बातचीत से होती है, बातचीत करना ज़रूरी है। और उन्होंने अपने आप को उन्होंने बड़ी ऑफ़र दी है कि मैं इसके लिए करता हूँ, मुझे अगर आप पैरोल पे निकालें। लेकिन जैसे हम सब जानते हैं
کہ وہ کبھی عمران خان کو کوشش بھی نہیں کریں گے، کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ عمران خان کی کوئی ایک جھلک بھی دیکھے. تو اور یہ پاکستان کے لیے عمران خان کر رہے ہیں، اور وہ ان کو پریشانی ہے جو یہ پاکستان کے حالات بن چکے ہیں. شکریہ. افغانستان کے بارے میں بھی آپ نے کہا کہ افغانستان کی ہمدردی ہے یا وہاں پر طالبان پر جو حملے ہوئے جا رہے ہیں پاکستان کی طرف، وہ حملے کر رہے ہیں، اس کا جواب دینے کا مزاحمت کرنے کے بجائے وہاں پر مزاحمت کی کریں. دیکھیں مسلمانوں پہ وہ روز حملے کر رہے ہیں. دیکھیں کہ افغانستان کے جب سے وہ طالبان پاکستان کے اندر آئے ہیں دہشت گرد کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے. تو وہاں پر بڑھاوے کی وجہ تو آپ کی پی ٹی آئی کی حکومت تھی، اس کے بارے میں آپ تھوڑا سا بتا رہے ہیں. آپ ہم سے کہتے ہیں کہ مذاکرات ان سے کیے گئے ہیں. گوہر صاحب سے ہاں یہ جو کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے جی آپ کھڑی ہوں. دیکھیں جہاں تک اس بات کا تعلق ہے تو ہم پہلے بھی اس بات پہ اسٹیٹمنٹ دے چکے ہیں. میں نے کل آپ کو تاریخ وائز بتایا ہے کہ جنوری 2025 میں ہماری آل پارٹیز کانفرنس ہوئی ہے کے پی ہاؤس میں. اس کے بعد ہماری سی ایم ہاؤس میں جولائی میں آل پارٹیز کانفرنس ہوئی ہے. اس کے بعد پارلیمنٹری پارٹیز کی میٹنگ ہماری سپٹمبر میں ہوئی تھی کے پی کے ہاؤس اسلام آباد میں. ہم نے ان کے پریس ریلیز ایشو کی ہیں. کل خان صاحب کی اسٹیٹمنٹ جو آئی ہے ڈیٹیل اسٹیٹمنٹ ہم نے خان صاحب کا آپ کے سامنے رکھ لیا. خان صاحب نے یہی کہا ہے کہ ہم دہشت گردی کے ہر فارم میں مذمت کرتے ہیں اور ہماری کوشش یہی ہے، خواہش یہی ہے کہ دہشت گردی مکمل طور پر ختم ہو اور دہشت گردی کے خلاف نیشنل ایکشن پلان پہ عمل درآمد ہو. خان صاحب نے کل کہا ہے کہ شہداء ہمارے ہیں، فوج ہماری ہے، ملک ہمارا ہے. کل خان صاحب نے پریسائسلی یہ باتیں کی ہیں. میڈیا کے جو نمائندگان آپ لوگ وہاں 4 موجود تھے ان کے سامنے کہا کہ فوج کے شہداء ہمارے ہیں، پولیس کے شہداء ہمارے ہیں. اور خان صاحب نے کیٹیگوریکلی لفظ میں یہ کہا کہ ہم چاہ رہے ہیں. اور خان صاحب نے یہی کہا کہ جب میں کہہ رہا ہوں کرٹیسائز کرتا ہوں تو میں حکومت کی پالیسی کرٹیسائز کرتا ہوں اور ایز اے پولیٹیشین میں چاہتا ہوں کہ ان مسائل کا حل جو ہے اس کے لیے آپ حل ڈھونڈیں. آج جو باجی نے آپ کو پیغام دیا ہے وہ خان صاحب نے یہ پیغام دیا ہے کہ میں آفر کرتا ہوں آپ لوگوں کو کہ آپ مجھے پیرول پہ رہائی دے دیں، اور اگر آپ پیرول پہ مجھے رہائی دیتے ہیں تو میں افغانستان کا مسئلہ آپ کو حل کر کے دیتا ہوں. یہی ہے خان صاحب جس کی طرف وہ اشارہ کر رہے ہیں کہ بات چیت ہو. اچھا ایک چیز میں اس کیس کے بارے میں ضرور آپ کو عرض کروں گا. دیکھیں یہ کیس بڑے عرصہ سے چل رہا ہے. یہ 6 کیسز تھے اڈیالہ میں ہوئے ہیں. ٹوٹل یہ 6واں کیس کنکلوڈ ہونے جا رہا ہے. اس مرتبہ جو توشہ سے ریلیٹڈ ہے یہ 3را کیس ہوگا. پہلا کیس ہوا تھا ہمایون دلاور صاحب کے سامنے، وہ دوسرا کیس ہوا جج بشیر صاحب کے سامنے جب توشہ خانہ 1 تھا. اب یہ وہی کیس ہے، یہ 3رے مرتبہ چل رہا ہے. اس کے بارے میں صرف میں مختصر یہ کہتا ہوں کہ آئینی اور قانونی طور پر ایک ہی انڈائٹمنٹ جس پہ آپ کو 1 مرتبہ سزا ہوئی ہو، اس انڈائٹمنٹ میں آپ کا دوبارہ نہ ٹرائل ہو سکتا ہے نہ آپ کو سزا ہو سکتی ہے. لیکن بشرا بی بی کے بارے میں اسپیسیفکلی میں یہ کہوں کہ اس جو آئٹمز تھے گفٹ کے، اس کی جو لسٹ آئی تھی الیکشن کمیشن نے منگوائی تھی، ڈائریکٹلی انہوں نے کیبنٹ ڈویژن سے منگوائی تھی اور وہ ہمارے بغیر ہی منگوائی گئی تھی. یہ سارا ریکارڈ ہمایون دلاور صاحب کے سامنے ایگزیبٹ آیا تھا. اگر مجھے پراپر ایگزیبٹ یاد ہے تو وہ ایگزیبٹ PM تھا اور اس کے ساتھ باقی تھے. اور کیٹیگوریکلی 342 کی اسٹیٹمنٹ ہے بیان ملزم میں خان صاحب کو کہا گیا کہ یہ آئٹم آپ کے ہیں اور خان صاحب سے کہا گیا کہ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے، یہ آئٹم گفٹ کے آپ کے تھے. آج وہی آئٹم لیے جا رہے ہیں اور بشرا بی بی کو کہہ رہے ہیں کہ یہ آئٹم آپ کے ہیں. لہٰذا بشرا بی بی کے خلاف کیس جو ہے وہ صرف اور صرف پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے کہ خان صاحب پہ پریشر ڈالے. ہسٹری میں پہلی مرتبہ کئی ہاؤس فگر اگر آپ اٹھا کر کے دیکھیں تو یہ میرا خیال ہے جتنے بھی ہم نے اس پہ ڈسکشن کی ہے سب سے زیادہ دہشت گردی ابھی لاسٹ ایئر وغیرہ میں بڑھی ہے. اور ایک اور دہشت گردی بڑھی ہے، اس پہ کوئی اسکورنگ نہیں ہونی چاہیے. اور ہم نے تو پہلے کہا ہے کہ دہشت گردی پہ کسی قسم کی سیاست نہ ہو اور ہر وہ کوشش کی جائے جس میں دہشت گردی کو ختم کیا جائے ہمیشہ کے لیے. اس ناسور کو ہم ختم کریں، یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے پاکستان کی ہر خوشی میں، ہر ترقی میں یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے. لیکن خان صاحب کے دور میں یہ فیکٹس اگر آپ کے پاس ہے سب سے کم دہشت گردی تھی. کس وجہ سے پھر آگے بڑھی ہے اس پہ بھی نظر رکھیں اور دہشت گردی ہر صورت ختم. دیکھیں الحمدللہ ایک پروسیس KPK کی وزیر اعلیٰ کو میں مبارکباد دیتا ہوں. الحمدللہ یہ ٹرانزیشن کمپلیٹ ہو گیا.
बड़ी छिमिगुइयाँ हो रही थी। आज पेशावर हाई कोर्ट ने JUI की पिटीशन भी ख़त्म कर दी। कल पेशावर हाई कोर्ट ने ये भी ऑर्डर कर लिया कि गवर्नर साहब ओथ ले लें, उसका भी शुक्रिया। अदालत ने एक बहुत अच्छा ऑर्डर पास किया। आज ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, ये हर उस पार्टी का हक है जिसके पास मेजॉरिटी है। हमारी KPK में मेजॉरिटी थी, हमारे 90 MP सारे अपने CM साहब के साथ रहे, उन्होंने खान साहब की हिदायत पे वोट दिया है। ये अमल पहले भी ऐसा ही होता है बाकी सूबों में, तो बेहतर हुआ कि ये प्रोसेस कंप्लीट हुआ। इंशाअल्लाह ताला इसी हफ्ते या नेक्स्ट वीक में खान साहब ने यही हिदायत दी है, इंशाअल्लाह ताला कैबिनेट का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत KPK में है इंशाअल्लाह एक नए विजन के साथ अच्छा काम करेगी। बिलावल भुट्टो जरदारी का भी शुक्रिया, उन्होंने बर वक्त उसको भेजा और अदालती ऑर्डर का किया, तो उसका भी बहुत शुक्रिया। साहब ये बताइएगा कि आपकी हुकूमत है KP में, पाकिस्तान की सरहदों पर हमले हो रहे हैं, अफगान जो है वो मुसलसल इश्तिहाल दिला रहे हैं तालिबान, PTI इस पे खामोश क्यों है? और PTI के जो वज़ीर आला है उनका क्या पॉलिसी है? वाज़े तौर पर वो भी सामने नहीं आ सकी। आपने मुबारकबाद तो दे दी, लेकिन वज़ीर आला की पाकिस्तान की जो देखे दहशतगर्दी पे मैंने आपको इतनी तारीखें भी से बताया कि यही हमारी पॉलिसी है। नेशनल एक्शन प्लान पे अमल हो, दहशतगर्दी ख़त्म हो, और अगर किसी फ़ॉरेन मुल्क पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एग्रेशन करता है बशमूल अफ़गानिस्तान के, वो उसकी हम शदीद मज़म्मत करते हैं। पाकिस्तान हमारा ही है, और जब इंडिया ने ऐसे एडवेंचर किया तो हम पाकिस्तान ही के साथ रहे इंडिया के ख़िलाफ़, और हमने भरपूर साथ दिया। पाकिस्तान की सलामती, इंटेग्रिटी और इसकी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी पे और सवरेंटी पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। हम सबसे पहले पाकिस्तान, यही हमारा मैसेज है। आखिरी क्वेश्चन ने जो स्पीच की है असेंबली में, उन्होंने कहा है कि रियासत पाकिस्तान इमरान खान का नाम है। आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं? देखो, सियासी बयानात होते रहते हैं, लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान पाकिस्तान है तो हम सारे हैं, और पाकिस्तान ही के लिए हम डट के रहे थे। और खान साहब ने कल ही तो ये पैगाम दिया है कि पाकिस्तान भी हमारा और फौज भी हमारी, और हम पाकिस्तान के लिए हैं, और पाकिस्तान की आज़ादी, खुद मुख्तारी और आज़ाद अदलिया के लिए वो कह रहे हैं मैं जेल में।